بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في محكم تنزيله ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔ اللہ رب العزت نے جنت کو بھی پیدا کیا ہے اور جہنم کو بھی پیدا کیا ہے۔ جنت اور جہنم اللہ رب العزت کی دو پیدا کی ہوئی مخلوقیں ہیں جو پیدا ہو چکی ہیں۔ اس لیے ہم اپنی زندگی میں جو عمل کرتے ہیں وہ عمل دو طرح کے ہیں، ایک اہل جنت کے اعمال اور دوسرے اہل جہنم کے اعمال۔ اہل جنت اور اہل جہنم کے اعمال الگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جنتیوں اور جہنمیوں کے اعمال کی تقسیم کر دی ہے۔ آج کے اس درس میں ہم ان اعمال کا ذکر کریں گے جو اہل جہنم کے اعمال ہیں، جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہیں۔ سب سے پہلا عمل جس وجہ سے انسان جہنم جائے گا وہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک ہے۔ قال اللہ تعالی ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جس نے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیا جنت اس انسان پر حرام ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ شرک ایسا عمل ہے جو انسان کے جہنم میں داخل ہونے کا بہت بڑا سبب ہے۔ اسی طرح دوسرا عمل ہے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اور اس کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، اللہ رب العزت کی آیتوں کا انکار کرنا۔ قال اللہ تعالی ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی آیتوں کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں بٹے رہیں، جو دل میں آتا ہے اس پر ایمان لے آتے ہیں اور جس معاملے میں ان کا دل نہیں چاہتا اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا۔ یہ پکے کافر ہیں اور ہم نے ان کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اہل جہنم کا جو تیسرا عمل ہے جس وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے وہ ہے ارکان اسلام میں سے کسی بھی رکن کا انکار کرنا۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے،
توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اسلام کے ان ارکان میں سے اگر کسی بھی رکن کا انکار کیا جاتا ہے تو یہ انکار انسان کے جہنم میں داخل ہونے کا بہت بڑا سبب ہے۔ چوتھا عمل وہ ہے استہزاء، مذاق۔ اللہ رب العزت کے ساتھ مذاق، اس کی آیتوں کے ساتھ مذاق، دین اسلام کے شاعر کے ساتھ مذاق، استہزاء کرنا، تمسخر اڑانا، یہ جہنم میں داخل ہونے کا بہت بڑا سبب ہے۔ اس عمل سے انسان جہنم کی طرف چلا جاتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں گے تو وہ آگے سے جواب دیں گے انما کننا نخوض ونلعب، ہم یہ کھیل تماشے میں کر رہے تھے۔ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ استہزاء کرتے ہو، مذاق کرتے ہو؟ قرآن مجید کی اس آیت نے بالکل واضح کر دیا کہ اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ اور اس کی آیتوں کے ساتھ استہزاء کرنا، مذاق کرنا، یہ جہنم میں داخل ہونے کا بہت بڑا سبب ہے۔ اسی طرح پانچواں وہ عمل جس وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا وہ ہے اللہ رب العزت کے لیے یا اس کے رسول کے لیے برے لفظ استعمال کرنا، جسے ہم اپنی زبان میں گالی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے غیر اللہ کے لیے، وہ معبود جن کی لوگ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی گالی کا لفظ ناپسند کیا ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تم جن لوگوں کی اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے انہیں گالی نہ دو، اگر تم گالی دو گے فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ تو وہ جہالت میں تمہارے رب کو گالی دیں گے۔ جب اللہ رب العزت اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ غیر اللہ، وہ معبود جن کی عبادت کی جاتی ہے، ان کو گالی دی جائے، تو اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں گالی اسلام میں کیسے پسند کی جا سکتی ہے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو گالی دینا یہ بھی جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ چھٹا وہ عمل ہے جس وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا، وہ ہے الحکم بغیر ما انزل اللہ۔ قرآن اور احادیث چھوڑ کر انسان اپنے فیصلے کے لیے دنیا کے بنائے ہوئے قانونوں کی طرف جائے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو بھی اللہ رب العزت کے نازل کیے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، در حقیقت یہ لوگ کافر ہیں۔ اسی طرح جہنم میں داخل ہونے کا ساتواں سبب ہے نفاق۔ نفاق ایسا عمل ہے جو انسان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے آخری تہہ میں ہوں گے، بالکل گہرائی میں ہوں گے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسلام کے بارے میں نفاق سے کام لینا انسان کے جہنم میں داخل ہونے کا بہت بڑا سبب ہے۔ اسی طرح آٹھواں وہ عمل جس وجہ سے انسان جہنم میں داخل ہوگا وہ ہے قرآن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث، اللہ یا اللہ کے رسول کے بارے میں شک کا اظہار کرنا، یہ شک کا جو عمل ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، اور اسی طرح قرآن کے بارے میں، یہ شک کا اظہار انسان کو کفر کے درجے تک لے جاتا ہے اور جہنم میں داخل ہونے کا بہت بڑا سبب ہے۔ اسی طرح جہنم میں داخل ہونے کا ایک سبب یا ایک عمل اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کو، حکموں کو ناپسند کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، وہ چاہتے ہیں کہ وہ طاغوت سے فیصلے کروائیں، اور حالانکہ وقد امروا ان یکفروا بہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ طاغوت کا انکار کیا جائے۔ طاغوت سے فیصلے کروانا، یہ اللہ رب العزت کے فیصلوں کو ناپسند کرنا، یہ عمل انسان کو جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ اسی طرح اسلام کی سربلندی، اسلام کی قوت، اسلام کی شان اور عزت بڑھنے کو ناپسند کرنا۔ جس طرح بہت سارے لوگوں کی یہ بیماری ہے کہ اگر اسلام کو یا مسلمانوں کو کوئی عزت ملے تو انہیں یہ ناپسند ہوتا ہے۔ اسلام یا مسلمانوں کی عزت اور شان کو ناپسند کرنا، مسلمانوں کے اسلاف کے کارنامے، اسلامی فتوحات، ان میں سے غلطیاں نکالنا اور بزرگان دین کی محنتوں اور کاوشوں میں سے غلطیاں نکالنا، ناپسندیدگی کا اظہار کرنا، یہ بھی ایسا عمل ہے جو انسان کے جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے اور منافقین کی صفت ہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مسلمانوں کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو ان لوگوں کو یہ ناپسند ہوتا ہے، اور اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس چیز سے یہ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں میں فتنے کو طلب کرنا، مسلمانوں کے اندر ہمیشہ کوشش کرنا کہ فتنہ رہے، فساد رہے، لڑائی رہے، یہ عمل بھی اہل جہنم کا عمل ہے، جنتی انسانوں کی صفت نہیں ہے۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولأوزعوا الی قولہ تعالی وفیکم سماعون لہم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، ان کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ وہ فتنے کو تلاش کرتے رہیں، مسلمانوں کی خامیوں اور غلطیوں کو تلاش کرتے رہیں۔ اسی طرح اہل جہنم کی اوصاف میں سے، صفتوں میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ ان کو 5 وقت کی نمازیں، جن نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، وہ نمازیں ناپسند ہیں، نمازیں ان پر وزنی ہوتی ہیں، نمازیں ان پر بھاری ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ایسے لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے، اور قرآن مجید میں بھی ایسے لوگوں کی نشاندہی کی گئی۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، بے شک منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو یہ نماز بہت وزنی محسوس ہوتی ہے۔ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، کہ بے شک منافقین کے لیے یہ نمازیں سستی کا سبب ہیں، سستی کا سبب ہیں، بوجھل ہوتی ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثقل الصلوات علی المنافقین
صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر۔ منافقین پر نمازیں وزنی ہوتی ہیں، بوجھل ہوتی ہیں، اور خاص کر دو نمازیں، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ قرآن مجید کی یہ آیات اور احادیث بتاتی ہیں کہ نماز جیسی عظیم عبادت کو بوجھ سمجھنا اور اس عبادت کو اپنے لیے مصیبت سمجھنا اور سستی سے اسے ادا کرنا، یہ بھی اہل جہنم کی صفت ہے، اہل جہنم کے اعمال میں سے ہے۔ تو یہ وہ چند اعمال تھے جو اہل جہنم کے قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔